آج ہم ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں، لیکن جس کا اثر آج بھی پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم جامعہ بنوری ٹاؤن اور اس کے پیچھے کام کرنے والی عالمی دیوبندی تحریک کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ہر تہذیب کی بنیاد میں اس کے علمی مراکز ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں علم کی شمع روشن رہتی ہے اور جہاں کوئی بھی قوم اپنی تہذیبی اور روحانی شناخت کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ روایت کے امین ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا ہم نے کہا، یہ ادارے صرف کتابوں اور عمارتوں کا مجموعہ نہیں ہوتے۔ ان کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے سب سے با اثر دینی اداروں میں سے ایک جامعہ بنوری ٹاؤن، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ جامعہ بنوری ٹاؤن ہے کیا؟ اچھا، تو اس کا جو باقاعدہ نام ہے وہ ہے جامعہ علوم اسلامیہ، لیکن سب اسے جامعہ بنوری ٹاؤن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کراچی میں واقع ہے اور دیکھیے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے اسلامی تعلیمی اداروں میں سے ایک تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ دیوبندی مکتبہ فکر کی ایک بہت نمایاں علامت ہے۔ اس کا علمی معیار اتنا بلند ہے کہ اس کا موازنہ دارالعلوم کراچی جیسے اداروں سے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جامعہ بنوری ٹاؤن کو الگ سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جڑوں کو دیکھنا ہوگا، یعنی وہ وسیع نظریاتی تحریک جس کا یہ ادارہ ایک اہم حصہ ہے، اور وہ ہے دیوبندی تحریک۔ تو یہ دیوبندی تحریک ہے کیا؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ایک سنی اسلامی اصلاحی تحریک تھی۔ اس کی شروعات ہوئی تھی 19ویں صدی کے آخر میں برطانوی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تحریک کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ مقصد بالکل واضح تھا۔ برطانوی راج کے دوران جو نئے مغربی نظریات آ رہے تھے، ان کے اثر سے روایتی اسلامی تعلیمات کو بچانا، خاص طور پر حدیث اور فقہ کے علم کو محفوظ کرنا، اور اس پوری سوچ کے پیچھے جو پریرنا تھی وہ عظیم عالم شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیمات تھیں۔ چلیں اب ذرا اس وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ان تاریخی حالات کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری تحریک وجود میں آئی۔ تو بات ہے 19ویں صدی کے وسط کی۔ ہندوستان پر برطانوی راج تھا۔ بہت سے علماء کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کا مذہب، ان کی ثقافت، سب کچھ خطرے میں ہے۔ بس اسی احساس نے ایک رد عمل کو جنم دیا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ صرف اسلامی علوم کی بحالی کا ہی نہیں بلکہ سامراج مخالف سوچ کا بھی ایک بڑا مرکز بن گیا۔ تو یہ تو تھا تاریخی پس منظر۔ اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مکتبہ فکر کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کیا ہیں۔ اگر ہم عقیدے کی بات کریں تو یہ ماتوریدی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ فقہ یعنی اسلامی قانون میں یہ حنفی مکتبہ فکر کی سختی سے پیروی کرتے ہیں، جسے تقلید کہتے ہیں۔ لیکن جو چیز انہیں واقعی ممتاز کرتی ہے وہ ہے علم حدیث پر ان کا زور۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان کا آخری تعلیمی سال ہے، جسے دورہ حدیث کہا جاتا ہے، جس میں حدیث کی تمام بڑی کتابوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب تصوف کے بارے میں ان کا نظریہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہ تصوف کی روحانیت کو تو مانتے ہیں، لیکن ان تمام رسومات اور طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں جنہیں یہ توہم پرستی یا غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ تصوف کے اندر اصلاح چاہتے ہیں تاکہ اسے اس کی اصل شکل میں واپس لایا جا سکے۔ چلیں اب واپس موجودہ دور میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہونے والی یہ تحریک آج پوری دنیا میں کیسے پھیل چکی ہے۔ اس تحریک کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا موڑ آیا 1970 کی دہائی میں۔ خاص طور پر سوویت افغان جنگ کے دوران پاکستان اور افغانستان میں دیوبندی مدارس کا نیٹ ورک بہت تیزی سے پھیلا، اور یہی وہ وقت تھا جب جامعہ بنوری ٹاؤن جیسے اداروں نے غیر معمولی اہمیت اختیار کی۔ اور اس پھیلاؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں، ایک اندازے کے مطابق ان میں سے تقریباً 65% دیوبندی مکتبہ فکر چلاتا ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ملک کے تعلیمی اور مذہبی منظر نامے پر ان کے گہرے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ کہانی صرف پاکستان یا ہندوستان کی نہیں ہے۔ یہ تحریک یہاں سے نکل کر افغانستان، بنگلہ دیش اور پھر بہت دور تک گئی۔ آپ دیکھیں، جنوبی افریقہ میں ہندوستانی تاجروں کے ذریعے اس کی مضبوط بنیادیں قائم ہوئیں۔ برطانیہ میں ایک رپورٹ کے مطابق 2007 میں درجنوں مدارس اور سینکڑوں مساجد دیوبندی چلا رہے تھے۔
یہاں تک کہ ایران کے سستان و بلوچستان صوبے میں بھی اس کا گہرا اثر ہے۔ تو یہ واقعی ایک عالمی نیٹ ورک ہے۔ تو جو لوگ اس تحریک سے وابستہ ہیں وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ محمد اقبال کا یہ قول اس کی بہت اچھی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی تحریک در اصل اہل سنت والجماعت کے راستے کی ہی ایک جامع اور مکمل شکل ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ سوچئے، ایک تحریک جس کی بنیاد 19ویں صدی کی نو آبادیاتی مزاحمت میں رکھی گئی، وہ آج کی اس 21ویں صدی کی گلوبل دنیا میں اپنی جگہ کیسے بناتی ہے، اپنی اہمیت کیسے برقرار رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ، روایت اور جدید دور کے پیچیدہ تعلق پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔